اللہ کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں دی تو پھر میں نے جہان بھی بنایا، سبزے بنائے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کتنے کتنے حسین مناظر ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ تو اگر میں نے تجھے چلنے کی طاقت دی تو زمین بچھونا بھی بنائی، اور اگر میں نے زبان عطا فرمائی تو چکھنے کی بے شمار چیزیں بھی عطا فرمائی، اور اگر کان عطا فرمائے ہیں تو سننے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے، دل عطا فرمایا، اور خاص کر کے میرے اللہ نے دماغ مشیر خاص ہے وہ عطا فرمایا۔ ہمارے سارے جسم کا جو سسٹم نظام چل رہا ہے، میدا دیکھیں نا، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں میدے کا جو منہ ہے نا، یہ چھوٹا سا منہ ہے میدے کا، اور یہ سٹامک پرابلم جس کو ہوئے اس کو پتہ یہ کیا پرابلم ہے، اور یہ پرجاپتی ہے پورے پیٹ کا جو میدا ہے، اور چھوٹا سا میدا ہے، چھوٹا سا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام دیکھے، جب ہم نوالا اندر لیتے ہیں تو وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے اللہ نے اندر کی مشینری بنائی ہوئی۔ اور پھر اس میدے میں ہم کیا کیا ڈالے جا رہے ہیں، گرم بھی، سرد بھی، چائے بھی، پانی بھی، پراٹھے بھی، روٹی بھی، پان، سارا کچھ اسی میدے کے اندر میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دیکھتا نہیں، وفی انفسکم، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تم، افلا تبصرون، کیا میں تجھے دکھائی نہیں دیتا ہوں، وفی انفسکم، میں تیرے اندر رہتا ہوں، افلا تبصرون، تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے اپنے وجود کے حجرے میں دیکھ، میری کائنات میں جو شاہکار قدرت ہے تم وہ تجھے نظر آ جائے گی۔ تو ہم بھی بڑے نشکرے ہیں، بڑے نشکرے ہیں ہم بھی۔ تو آئیے، قوم موسیٰ علیہ السلام جتنا بھی نشکرہ دنیا میں کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بدلوں کے سائے کیے جی، اور من و سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا، پکا پکایا کھانا دسترخوان ان کے لیے آیا۔ اور پھر جب ان کا انتظام ہوا تو ان کے جب پیٹ بڑھے تو ریٹ بدل گئے ان کے، تو انہوں نے کہا وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہمیں یہ ریڈی میڈ کھانے نہیں بنے بنائیے، لیور ہو گیا، ہمیں تو کوئی دال چاہیے، کوئی ساگ چاہیے، کوئی مسور کی دال، کوئی پیاز چاہیے۔ تو اس قوم کا مقابلہ قوم عمالقہ سے ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا جہاد کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تم جا اور تیرا رب جائے، تو لڑ، ہم لڑنے والے نہیں، ہم تو بس کھانے والے ہیں۔ تو اتنی ناشکری قوم تھی وہ قوم موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا کہ جب وہ ان کے لیے کھانے آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی اور ہی کھانے چاہیے۔ تو حضور کی امت پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، قیامت کا دن ہوگا، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں، ابھی آئی نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو جہنم کی جو ہے نا وہ فرشتے جہنم کے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں، ابھی قیامت آنی ہے جی، نبی جانتے کچھ نہیں، ابھی تو قیامت آنی ہے، نبی اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے، امام بخاری نے بڑی توجہ اللہ کو سلامت رکھے۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے جی اللہ کے ہاں چاہے کوئی کتنا ہی شخص ہو، نبی ولی ہو، اللہ کے ہاں ان کی شمیار جتنی نعوذ باللہ من ذالک قدر وقت نہیں ہے۔ بھائی وہ پتہ نہیں کون ذلیل انسان ہے، نبیوں کی، ولیوں کی، انسانوں کی، تو اللہ کے ہاں عزت ہی بڑی ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کا دہاڑا ہوگا، ایک شخص جس کو جہنم میں کھینچ کے لے جا رہے، وہ پیچھے کی طرف دیکھے، پیچھے کی طرف دیکھے، تو فرشتے کہے گے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا دیکھنے پہ پابندی ہے، بولو ذرا۔ وہ اللہ کی پولیس ہوگی، پاکستان کی ملک پاکستان کی پولیس نہیں ہوگی، خاص کر کے جو دیواریں بھی چھلانگ لے اور بتائے بھی نہ ہم کیوں آئے، جرم کیا ہے، یہ تھانے میں بتائیں گے۔ یہ لفظ ہی بڑا اوکھ آیا تھا، وہ اللہ کی پولیس کے سپاہی کہیں گے بھی کیوں دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے؟ وہ کہے گا پیچھے مڑ کے دیکھنے میں کوئی پابندی ہے؟ جی نہیں، پابندی تو نہیں ہے، پھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہا نہیں، مجھے میرے اللہ سے شکوہ کر لینے دو، مجھے اللہ پہ یہ امید نہیں تھی، مجھے اللہ پہ یہ۔ اب واقعہ کب کا ہے؟ قیامت کا۔ حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں، حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں، عقیدہ ذرا صحیح رکھیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدے میں گڑبڑی چلتی ہے۔ ساری زندگی تبلیغیں کرتے رہے، چلے کرتے رہے، حضور کی محبت دل میں آئی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور قیامت کا دہاڑا وہ شخص کہے گا مجھے اللہ پہ یہ امید نہ تھی۔ کیا امید تھی اللہ سے؟ جی میں نے سن رکھا تھا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ آج دوزخ میں ڈال رہا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ میرے سے ایسا کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے گا،
اللہ ڈائریکٹ اس گناہگار سے بات کرے گا رک جاؤ مجھے اس کو. اللہ کہے گا ہاں بھی کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو تیرے پہ یہ امید ہی نہ تھی. اور یاد رکھنا ہمارے پاس دو بر ہیں، ایک خوف کا اور ایک امید کا. علماء فرماتے ہیں خوف بھی رکھیں لیکن امید کا پلڑا بھاری رکھیں، امید کا پلڑا بھاری رکھیں کہ چلے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کو بار بخش دے، اللہ معافی عطا فرما دے. تو اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جنت کے تو میں قابل نہیں ہوں، تو اپنے کوچے میں تھوڑی سی جگہ دے دے، اپنے کوچے میں تھوڑی سی جگہ دے دے. اللہ کیا کہے گا اگر میں تجھے کو تھوڑی سی سہولت دوں تو تجھ کچھ اور مانگے گا. عرض کرے گا نہیں میں وہ کچھ نہیں مانگوں گا. اس کو جنت کے گیٹ کے سامنے لایا جائے گا. امام بخاری حدیث لکھ رہے جنت کے گیٹ کے سامنے لایا جائے گا. تو عرض کرے گا یا اللہ بڑی پیاری اندر سے خوشبو آ رہی ہے، گیٹ کے اندر ہو جاؤ، گیٹ کے اندر ہو جاؤ. کیا پیاری حدیث ہے حضرت جی، گیٹ کے اندر ہو جاؤ. اللہ کہے گا اگر تو گیٹ کے اندر ہوا تو کچھ اور مانگے. جی میں بس گیٹ کے اندر ہو جاؤں، بس بڑی ہے مجھے. جب گیٹ کے اندر ہوگا نا تو جنت حضرت جی نظر آئے گی اس کو، تو جنت میں ایک درخت نظر آئے گا. تو عرض کرے گا یا اللہ اس کا سایہ بڑا سونا، اس کے نیچے ہو جاؤ. اللہ کہے گا کہ تم درخت کے نیچے ہوا نا تو کچھ اور مانگے گا. کیا شان ہے اس گناہگار کی اور کیا کرم نوازیاں ہے میرے اللہ کی. وہ درخت کے جب نیچے جائے گا نا تو ایک عجیب سہانی کیفیت ہوگی، سامنے ایک محلہ نظر آئے گا. عرض کرے گا یا اللہ یہ بھرا ہوا ہے کہ خالی ہے؟ جی یہ خالی ہے. تو یا اللہ یہ مجھے نہیں دے دیتا، یہ محلہ مجھے نہیں دے دیتا. اللہ کہے گا تم اور بھی کچھ مانگے گا. عرض کرے گا یا اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہ کہے گا تو ایک محل کی بات کر رہا ہے، میں نے محل کیا کرنے ہیں؟ میں نے کوئی رینٹ پہ پلازے چڑھائے ہوئے ہیں؟ میں نے تو جنتیوں کے لیے بنائے ہیں. تو محل کی بات کر رہا ہے؟ یہ جتنی زمین ہے نا تیرے ارد گرد یہ ساری زمین تیری ہے. اب وہ اللہ سے ایک بات کرے گا، سبحان اللہ کہیے ذرا. اللہ سے ایک بات کرے گا کہ اللہ اتنا بڑا نہیں قریب ہو کے مجھ جیسے غریب سے مذاق کرتا ہے. مجھ جیسے بات کب کی ہے؟ قیامت کی. تو حضور صحابہ کو حدیث بیان کرتے میرا نبی مسکرایا. میرا نبی جب حضور مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ بھی قیامت کے دیہاڑے اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، اس لیے میں بھی مسکرایا ہوں. اللہ بھی مسکرائے گا، تم بھی مسکراؤ نا ذرا. اللہ بھی مسکرائے گا، میں بھی اس بات پہ مسکرایا ہوں. فرمایا تو ایک محل کی بات کرتا ہے، یہ سارا علاقہ ہی تیرا ہے. تو ایک محل کی بات کرتا ہے. اور پھر میں اس حدیث کو ریپیٹ کروں کہ بات کب کی ہے؟ قیامت کی. قیامت ابھی آنی ہے، جنت دوزخ کے فیصلے ابھی ہونے ہیں. اور حضور پہلے بتا رہے اب یہاں میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی اس میں رزلٹ تو ہے نا. یا تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی میرے نبی کے سامنے ہے، اور یا حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جتنی چیزیں حضرت جی لکھی ہیں وہ میرے آقا کے سامنے کر دی ہیں کہ آقا یہاں مطالعہ کرتے جاؤ اور کائنات کو بتاتے جاؤ. یہاں سے مطالعہ کرتے جاؤ اور کائنات کو بتاتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں؟ امید رحمت کی رکھے اور پھر زحمت چکھے. امید رحمت کی رکھے اور پھر زحمت چکھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرے کہ اللہ تو غفور بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے، اور اللہ تو ستار بھی ہے، اللہ تو غفار بھی ہے. اور پھر مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو امید رکھ کے سجدہ کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. اور رحمت کی امید کے ساتھ خوش ہو کر جو سجدہ کرتے ہیں وہ حراروں کی عبادت ہے. اور ڈر ڈر کے جو سجدہ کرتے ہیں وہ غلاموں کی عبادت ہے، وہ غلاموں کی عبادت ہے. جیسے حضور ساری رات سجدہ کرتے تھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ تم اتنی عبادت میں مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا عائشہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، میں اپنے اللہ کا میں ڈر سے نہیں کر رہا، ڈر سے نہیں کر رہا. اللہ سے تو حضور کو پیار ہی بڑھا. کیا حضور کس لیے عبادت اتنی کرتے تھے؟ اللہ کی شوق میں، اللہ کی محبت میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. فرمایا لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. بولو شکر کرنے والا دل، یہ دونوں ہی اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں. اور مصائب و عالم پہ جب دکھ مصیبتیں آ جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے. آؤ میرا موضوع ہے انسان پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات. بڑی تو جو اللہ کو سلامت رکھے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں
میں ایک تعفن شدہ جگہ سے گزرا جس کو آپ اروڑی لگا لیں یا گندگی والی جگہ لگا لیں. یہاں تو آپ کسی اروڑی سے گزر کر دیکھیں, وہاں آپ کو قرآن کریم لکھے ہوئے بیت ملیں گے. عجیب کیفیت ہے, عجیب حالت ہے. سنگاپور کا ایک ملک ہے, وہاں اگر بندہ منہ سے نکال کے چیغم رستے میں پھینکے تو 10 سال کی سزا ہے. ہم مسلمان ہیں جی, ہمارا کیا مزاج ہے جی. ہماری اروڑیوں سے گزر کے دیکھیں, اخبار کے پیج پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ لکھا ہوا. اروڑی سے گزر کے دیکھیں کتنے مقدس اوراق اس پہ لکھے ہوئے ہیں. بڑے ایسے ہیں آپ. اگر غیر مسلم اتنی صفائی رکھتا ہے نا کہ چیغم رستے میں پھینکے تو 10 سال کی ان کو قید ہوتی ہے, تو ہمارے یہ جو سپارے آیتیں لکھی ہوئی, اتنے بڑے اشتہارات گلیوں میں پڑے ہوئے, کتنی بڑی یہ بے ادبی ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب میں تعفن کے پاس سے گزرا نا, اروڑی کے پاس سے ڈھیر لگا ہوا گندگی کا, تو میں نے اپنے ناک پہ نا کپڑا رکھا, جیسے اسمیل آتی ہے بندے کو تو کپڑا رکھتا ہے. تو وہ صاحب راز تھے, کہنے لگے, آواز آئی, ابو سعید خدری کیوں پریشان گزر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اتنی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا یہ بدبو میری اپنی نہیں, یہ بدبو میری اپنی نہیں. کہاں سے آئی؟ فرمایا میں کبھی کھجور تھا, کبھی میں آم, سیب, کیلا, امرود, اناج تھا. ایک حضرت انسان نے مجھے کھایا, میں اس کے پیٹ میں کیا رہا, میری حیات بدل گئی ہے, میری حیات بدل گئی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتیجہ دیتے ہیں کہ کیا ہے دنیا, دنیا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے اگر اللہ کے ہاں دنیا کی عزت اور قدر بھگت ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ہوتی تو میں کائنات کو ایک قطرہ پانی کا بھی عطا نہ فرماتا. جی بسم اللہ, بہت مہربانی جناب, شکریہ. درود پاک پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, سبحان اللہ کہیں ذرا, میں آپ کے مزاج کے مطابق آؤں ذرا. مجھے کل پنڈی سے ایک لڑکا کہتا ہے جمعے میں اردو میں خطاب کرتے ہو, اولی اولی بولے ذرا. تو میں نے کہا کرتا تو اکثر اردو میں ہے, اصل میں اردو میں ہے بڑا ایزی. 8 گھنٹے خطاب کرے بندہ تھکتا نہیں, اور جو کچھ لوگ اور میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے. ذرا چلے محنت کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ ذرا تھوڑا سا دامن کریں. ہیں اللہ قرآن اندر کہہ رہے حل اتی للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ادھر اللہ کہہ رہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ کہہ رہے انسان تیری طاقت کیے, تیری بغت کیے. حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. حضور فرمانے نے ایک قطرے تو وہ قطرے نال ہی آیا نا, اسی قرآن میں پڑھ کے دیکھنا تیری میری کہانی کی ہے. وہ ماں باپ دے ذریعے آئے ہیں نا, شکر کر آئے ہیں جنہوں نے اولاد نہیں انہوں نے پوچھ رہا. حضور فرمانے نے ایک قطرے تو پیدا کرنے اے حسن دیا تصویران. کتھے یوسف کتھے میری وہاں تیریاں تقدیراں. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پھر اللہ کہہ رہے انسان میں تینوں پیدا فرمائے, پہلے میں کسی دی نقل نہیں اتاری. انسان تینوں میں پیدا فرمائے, پہلے کوئی میں ڈیزائن نہیں دیکھیا, یا لا بنایا کیوں میں فرمایا
فرمایا میں تنے تنہا اکلیسا فاحببت بس میں محبت ہو گئی یا اللہ کلائی سے محبت کاری ہو گئی فرمایا میں انسان بنان دا ارادہ کیتا ہے مینوں محبت ہو گئی ہے میں کیا کوئی ہوے جڑا میرے نال مر جاوے کوئی ہوے جڑا میرے نال تے کٹ جاوے کوئی ہوے جڑا میرے نال تے مٹ جاوے کوئی ہوے جڑا میرے نال دی تسبیح روے کوئی ہوے جڑا بیٹی نال دی اندر بڑا کے دے اللہ بولو ذرا محبت نہ بولو اللہ فرمایا میرا کوئی نام لوے انہوں دکھے عمل مسیحتہ عمل پریشانی عمل عدمی عمل کدے روزہ دار ہوئے کدے تہجد گزار ہوئے کدے قرآن دا قاری ہوئے کدے شب بیدار ہوئے جن میرے دین دیواری آوے میری عزت دیواری آوے کربلا میں سارے قربان کر کے کبھی کیا پیشے کدو اللہ کیا پیشے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میری پوجا کرے کوئی ہوئے جڑا میری عبادت کرے اینی عبادت کرے کہ قوم مبارک متورم ہو جاون اینی عبادت کرے کوئی عمر ہوئے کوئی حیدر ہوئے کوئی صدیق ہوئے کوئی عثمان ہوئے کوئی حسن ہوئے کوئی ابو ذر غفاری ہوئے کوئی اجمیری ہوئے کوئی اجمیری ہوئے کوئی اجمیری ہوئے کوئی حجویری ہوئے کوئی قمرالدین سیالوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی پیر فقیر ہوئے جنہیں میرے ناتے کر جانتے بک جامن راتا گزر جانتے کرن اللہ ہو سارے بولو ذرا اللہ ہو یا اللہ پھر انسان نو بنایا کہ نہیں فرمایا میں اللہ نے کسی دی نقل نہیں اتاری میں اللہ نے پہلے کسی کا ڈرائن بنیانی دے دیا فاحببت بس میں نو محبت ہو گئی چلو محبت ہو گئی ہے میں اپنے محمد نو تخلیق فرمایا بولو ذرا میں اپنے محمد نو تے پھر میرے محمد تے سونی بڑے نے میں سارے انساناں نو انہاں دی صورت تے بنایا تے یا اللہ محمد نو کدی صورت تے بنایا فرمایا میں اپنے نبی نو اپنی صورت تے بنایا میں اپنے نبی نو میں صحیح حدیث پڑھ رہا امام بخاری نے اللہ کہنا ہے میں سونے نبی نو اپنی شکل تے اپنی صورت تے بنایا ہے تا صورت سیرت تو اللہ پاک لیکن اللہ کہنا میں سونے نبی نو بنایا اپنی صورت تے کیڑی صورت تے بولو 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 ذرا اپنی صورت تے بنایا تے فرمایا پھر بنا کے کیا کہ ہوئے کوئی میری بھی پوجا کرے بولو بولو ذرا ہوئے کوئی جڑا میری بھی عبادت کرے ہوئے کوئی جڑا مینوں بھی پوجے تے مینوں بھی اپنا رب آکھے آؤ جدو انسان جڑا نا اے بڑا ہی نہ شکر ہے بولو انسان اللہ کہہ رہے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ بڑا ہی نہ شکر ہے بڑا ہی نہ شکر ہے تے جدو انسان کھاندا پیندا ہوئے نا پھر سارے ہی اپنے ہونے تے جدو ہو جانا بڑھا تے پھر گھر دے بھی آوازار ہونے نے وہ کہنے نے بیل لا دیو بابے ہوراں نوں جڑا کام ہوئے نا تسی بیل مار کے دس دیا کرو کنگورا ذرا ہولی ماریا کرو میری بیوی آرام کر رہی ہوگی بھی بچیاں گل سنی تے کہنا فٹافٹ بولو وقت ضائع کرنا ٹائم نہیں او ابا جڑا 70-60 واری پوچھے بابا جی جواب دے اج بابا جی پڑھنے ہو گئے نے تے میں تے حضرت جی اپنے انداز نال پڑھنا ہوگا میں بڑے پیارے دوسری انداز نال گل لکھی ہے کہ پچھلا ویلا وقت بڑا پا رہی عقل نہ ہوش ٹھکانے پچھلا ویلا وقت بڑا پا رہی عقل نہ ہوش ٹھکانے چھل بللیاں کرن کلام پردان شمند سیانے ڈاڈی زد کریں دے روز روز بہندے جویں اڑی کریں دے ایانے چھڑکن دیاں پتر نو یارو اے بڑھیاں نال انج ہوندا ہے بڑا ہوندا یقین کرو تے بیٹھے سہم کے چپ نہ مانے وہ پھر وڈیری عمر ہو گئی نا وڈیری عمر ہو گئی کہ پھر اللہ نے کیا پریشان کیوں ہونا ہے کسے کہہ رہی مولوی صاحب اے دعا کرو نا اے دعا کرو کا دی اندر ایک خیال ہوندہ کہ دعا کرو ہونے ٹور جان ہونے فرمایا کدے جوانے تیرے پاس میں اندر طاقت ہے ہون بڑھائی ہو گیا تے پریشان نہیں ہونی لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دے احسان میں ایک لا تقنطوا من رحمت اللہ ہون بڑھائی ہو گیا نو
نواں بیدار آوازدار پتر پریشان نے بابا کھنگارے مار دے بڑیاں پریشانیاں آ جانیاں نے اللہ کہتا اسرائیل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا میرا ایک بندہ دنیا نہ ستایا ہویا یا اللہ کے کرا فرمایا بندے نو لے آ یا اللہ کے میں لے کے آوا فرمایا بندہ مومن دی شان ہے ریحان دیا جنت میں جو دہیاں لے جا 500 ملائکہ دی برات لے جا وہ دروازے تے جا کے کہی السلام علیکم بولو السلام علیکم یا اللہ پھر فرمایا پھر انہوں ایک آواز دینی ہے سبحان اللہ کو ذرا آواز قرآن کریم دی ہے اللہ اکبر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ جب نیک بندے دی روح نکلی ہے آواز آندی اے نفس مطمئنہ ارجعی او پردیسیا واپس آ جا او پردیسیا دیسا میں واپس آ جا ارجعی الى ربکی راضیتا مردیا اس حالت میں آ جا کہ تو اللہ تے راضی میں اللہ تیرے تے راضی تو اللہ تے راضی تے میں اللہ تیرے تے راضی چلو یا اللہ ہن روح جو نکل گئی کہ بیکار ہو گیا ہے روح نکل گئی یہ بیکار ہو گیا ہن جسم دا کی کرنا پھینک دئیے بولو ذرا فرمایا نا اینو پھینکنا نہیں ہے تے مردہ جسم پر ہے میرا سجن ہے تے مردہ جسم پر ہے میرا سجن یا اللہ سجن کلے میں فرمایا میں اللہ نے انو اپنے ہتھانا بنایا ہویا ہے جدو زمین بنائی تے کن کہہ کے بنائی آسمان بنایا تے کن کہہ کے بنایا شجاعت بنائے تے کن کہہ کے بنائے پہاڑ تے میں آب شارے چلائے تے کن کہہ کے بنائے جدو حضرت انسان دی باری آئی فرمایا فخلق تو میں یدعیا اینو تے میں اپنے ہتھانا بنایا ہویا ہے اینو تے میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہویا ہے یا اللہ پھینک دئیے فرمایا پھینکنا نہیں اینو بڑے اعزاز نال غسل دے وہ بولو ذرا بڑے اعزاز نال غسل دے وہ یا اللہ نرا غسل ہی دئیے فرمایا نہیں نرا غسل ہی نہیں حضور نے فرمایا پھول بھی لے آؤ کہ کیا دوڑا نمک کفن لے آؤ بیری دے پتے پاؤ مشکبور لے آؤ سونا نہ لاؤ بولو بولو ذرا سونا نہ لا کے ساڑھے ون ویڈیا کر دے ہونا سونا نہ لا کے ساڑھے ون ویڈیا کر دے ہونا کہ جنہیں کہتے سی مرا کے نار دے رہے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جنہیں ترس دے سی دید رڈنے راتی آج انہاں بھی دیدیاں باریاں ماریاں نے جدو خدام ایک پنچھی نے بال کھولے جدو بال خدا نے بال کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا کورائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے بولو بولو محمد بوٹیا کورائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے انسان کیڑے کیڑے سنات یا اللہ پھر فرمائے اعزاز نہ چکو کہ جتیا ہویا ہے اے جدو میدان مارتے نہ کھلاڑی تو انہوں نے کندھیاں تے اٹھایا جاتا ہے پہلوان جدو کشتی لڑتا ہے نا تو انہوں کندھیاں تے اٹھایا جاتا ہے فرمایا نا قبرستان بڑے اعزاز نہ کھڑے آ جائے یا اللہ کیویں کھڑی ہے فرمایا انہوں کندھیاں تے اٹھا کے لے جاؤ اور سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو شان و جنازے والے بھی شان بدلتے رہتے ہیں بولو بولو ذرا جنازے والے بھی ہون تے کاندھا بھی نہیں دینے لوکی بھائیا کہ خیال ہے ساڑھے ورگے مولوی پہلے جنازہ کا پہنچ دینے جنازے نہ نہیں پڑھ دے کیونکہ اسی زیادہ پڑھا لگ گیا تھا کہ وہ جنازہ پڑھایا تے نہ سکے کہ خیال ہے بولا ہاں اینی کو رفاقت مولوی صاحب ہے تو اٹھا پڑھا گیا الگ سی دینا اور سانو مولوی انہوں کی لگی گارا دے تو پڑھ سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو جنازے والے
اللہ کندیاں تے چک لیا کندیاں تے یقین کرو بڑے نصیباں نال جدا کفن دفن ہوندا ہے کندیاں تے چک لیا ہن کی کریے سٹیے قبر وچ فرمایا نا نا ہن تے دعائے خیر ہوے گی نماز جنازہ پڑھیا جانا ہے نماز جنازہ پڑھیا جانا ہے یا اللہ کتے رکھیے میت نو فرمایا چاہے کوئی سید ہوے یا خانہ کعبہ دا امام ہوے میت کے آوے گی جو قرآن والا پیچھے کھڑوے گا میت اظہار کی کھپا لینی کہ میت کے لیے مولوی چپ کر فضلے رے کوئی ہوگا اور کیا چاہیے فضلے رے پر پڑھو پڑھو ذرا فضلے رے پر اولا اور کیا چاہیے مل گئے یا اللہ جنازہ ہو گئے فرمایا سونے نبی نے فرمایا جنازے تو بعد بھی دعا کریا دے اللہ ہن مٹی پانی واری آئیے مٹی میں پائیے فرمایا نا اینو بڑے شاندار طریقے نال دعاواں پڑھ پڑھ کے قبر وچ رکھو تے ان کر کے قبر وچ رکھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بسم اللہ پڑھو پڑھو ذرا پھر ہالے مٹی پاؤ ہالے تنال آیتاں پڑھتے جاؤ منہا خلقناکم منہا خلقناکم قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے مٹی پاندے جاؤ اور حضرت جی بڑی توجہ کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت کہ ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں کہ ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ بولے ذرا ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ لائے ہوئے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں پھر جب قبر برابر ہو گئی نا تو جو ہے قبر برابر ہو گئی تو یا اللہ چھوڑ دیں سونے نبی نے فرمایا نہیں اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر میں اون ذبح ہوتا ہے نا حضرت جی تو اون ذبح کر کے اس کا گول تقسیم کیا جاتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھا کرو کھڑے ہو کے کچھ اللہ وارسی چھوڑیا پھر قبر میں سوال ہو گئے یہ بڑائی الحمدللہ بھی سوال آگئے ما قلت تقول بحق حاضر رجل ماں ربو کا حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ میری قبر وچ فرشتے آنا ہے میری قبر وچ بھی میں اللہ تعالیٰ دے احسانات دس رہا بھی کوئی ہے جدا کوئی پیپر لین والا محکم اے پیپر لین والا جڑا پہلا ہی سوال آؤٹ کر دے کیوں حضرت جی حضور نے تیرے سوال بھی دا چلے تو پھر تیری قبر میں جا کے ترقی بھی ہو گئی وہ کیویں کوئی گجر ہے کوئی پشتو ہے کوئی پٹھان ہے کوئی ہندی ہے کوئی فارسی ہے کوئی لطینی ہے کوئی فرانسیسی ہے کوئی انگریزی ہے سوال عربی میں ہونا ہے انہوں عربی آندھی ہوگی کی ترقی ہوگی نا انہیں کی گریڈ بڑھ گیا ہوگا سبحان اللہ عربی بھی سوال تھا ہی ہونا ہے جی فرمایا ما ربوں کا حضرت عمر امیر المومنین کہتے کملی والیا میرے تو بھی قبر میں سوال ہونا ہے ہاں عمر قبر میں تیرے کو بھی سوال ہونا ہے یا رسول اللہ میری کے حالت کفیت ہوئے گی فرمایا تو مومن بھی ہوئے گا سادہ منتدار بھی ہوئے گا یہ حضرت عمر کہتے کملی والیا پھر خیر پھر موت ڈر کو نہیں لگتا کہ تمہاری نسبت کا خیال ان سے قبر میں رکھا جاوے گا یہ فقیرہ میں دعوت کہیے یہ ان کر کے بھی کہہ لئیے کہ قبر وچ آ کے جدو بولو ذرا قبر وچ آ کے جدو پوچھیا نگیرا قبر وچ آ کے جدو تہاڈا کی خیال ہے تانوں نہیں پوچھا جانا ضرور پوچھا جانا یار
کہ تیاری کرو ذرا قبر چ آکے جدوں پوچھیا لکیراں میں پھٹ بولنا ہے مصطفیٰ دا فقیراں، میں پھٹ بولنا ہے مصطفیٰ دا فقیراں۔ فرمائے نہیں ہن قبر وچ بھی کلیاں نہیں چھڈنا، قبر وچ بھی کلیاں نہیں چھڈنا۔ اے تین سوال کرو کہ نہیں؟ آخری سوال لازمی حضور دے بارے پوچھ کے کہنا رہے ہیں، حضور دے بارے پوچھ بولو بولو ذرا حضور دے بارے پوچھ بے احسانات کے نہیں جمن تو لے کے جوان ہون تو لے کے نزا تک نزا تو لے کے مرن تو لے کے جنازے تو لے کے قبر کی حقیقت تک پھر پوچھا جائے گا ماں کون تک کہ حق حاضر رجل ایسا بےتی کہنا الحمدللہ کہ آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، آنکھوں کا تارا، سارے بولو ذرا، آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، ہے دل کا اجالا، بولو ذرا، دل کا اجالا نام محمد ہے، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا کیا کیا ہو لائے، میں کہوں گا بس نامے، بولو ذرا میں کہوں گا بس نامے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں سانو پتہ تو اے ہی جواب دینا سی، سانو پتہ تو اچھا پھر کیا ہونا ہے؟ فرمایا جنتی طرفوں کی کھول دیو، جنتی لباس تھلے بچھا دیو، کیا خیال ہے تھوڑا؟ جنتی لباس بچھا دیو، میت اٹھ کے بیٹھ جائے گی، تو جو میں صحیح حدیث پڑھ رہا میت اٹھ کے بیٹھ جائے گی، سوالہ دے جواب دے تو بعد کبے گی ہوں میں جاواں سبحان اللہ کو بھی ماں باپ بیوی بچے کیڑے بندے نو پیارے نہیں ہوتے، کیوں جی؟ یقین کرو یہ جہان جڑا ہے نا انہوں چھڈن نہ دے نہیں کسی کو، ہوں میں جاواں کن کے نہیں جانا نہیں، بولو ذرا جانا نہیں۔ یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے استاد محترم ایک جملہ پڑھا کرتے تھی کہ جو بھی جاتا ہے تہے خاک واپس نہیں آتا۔ چلو سارے نال ہی پیٹ ٹھڈ لگا ہے نا، اے جڑا میرے وچ لالچ کوئی نہیں نا، اے میں حافظ صاحب کو سیکھے کوئی لالچ نہیں ہے نبی دے ممبر تے بیٹھا، ہاں اے جدوں کوئی دینا ہے نا کدھروں تے میں اندر محسوس کرنا نہ ہی دیونا، میں صحیح کہہ رہا کہ نہ ساڈا کسی دی جیب دے آتے، کیا خیال ہے قادری صاحب؟ جنہ میں پڑھ رہا نا حضور تے جوڑے نظر کے انشاءاللہ کل ہفتہ ہے، میں کل بھی بیان کرنا ہے، پرسوں اتوار ہے، میں پرسوں بھی بیان کرنا ہے، اے جنہ میں پڑھ رہا نا اے میری برکی عوامی خطیب تے کروڑ پتی ہو گئے، کیا خیال ہے تہاڈا؟ پر دعا کریا کہ اللہ تعالیٰ اینے وچ ہی رکھے، حد ہو گئی بھئی۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے سن جو بھی جاتا ہے تہے خاک واپس نہیں آتا، جڑے گئے نے کدے واپس نہیں آئے، ماما گئیاں واپس نہیں آئیاں، باپ گئے واپس نہیں آئے، پیر بھائی گئے واپس نہیں آئے، کیوں واپس نہیں آئے؟ جو بھی جاتا ہے تہے خاک واپس نہیں آتے، کوئی تو بتائے تہے خاک تماشا کیا ہے، کوئی تو بتائے تہے خاک تماشا کیا ہے؟ فرمایا لمبی نیند سو جا کیویں؟ فرمایا نم کا مطلب سو جا، نم کا مطلب سو جا، کیسے؟ فرمایا نم کنومت العروس، آج سو جا جویں پہلی رات دلہن سویا کر دیئے، علماء فرما دے جدو بندہ سو جائے گا اینی دیر جدو قیامت آنی ہے انہوں انج محسوس ہوئے گا جویں دلہن نے ہار پایا ہوئے، وہ دے موتی گر جان، جنی ٹائم انہوں موتی چنن تے لگ جائے اینا ٹائم انہوں محسوس ہوئے گا، پھر قیامت آئے قیامت ڈنکا بجائے گا، آواز آ جائے گی اذا زلزلت الارض زلزالہا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان
قالوا ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ألهاك ما الحاق وما أدراك ما الحاق القارية ما القارية وما أدراك ما القارية قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واہ واہ. فرمائے اتنا منوم ہوئے گا جویں نا ایک ہار گم ہو جائے نا کسی دا. اینے احسانات اللہ دے. کیا خیال ہے تہاڈا؟ اینے احسانات اللہ دے. بچپن تو لے کے جدوں جمیا ماں دے پیٹ وچ ہیں وہ کسی نے کسی نو پوچھا نا وہ کی چاہیے میرے کو، انہیں کہا تیرے کو کی منگنا ہے. جدوں ماں دے پیٹ وچ تے ناپ دے ذریعے دیندا رہیا. جدوں ماں دے پیٹ وچ تے ناپ دے ذریعے دیندا رہیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین. چشتی صاحب باہر بیٹھے ہوئے نا، چشتی قاری فلک شیخ صاحب. قاری فلک شیخ صاحب ذرا تھوڑا جا اندر آؤ، اندر آؤ، میں بات چھوڑنے لگا. ذرا اندر آؤ، میرے کو آؤ ذرا. فرمایا ولسانا وشفتین ولسانا وشفتین. ہاں اللہ کہنا پریشان کیوں ہونا مولوی؟ ابھی انہوں نے قرآن میرے نو سونا آتا ہے، قرآن میرے نو ودیا تے بڑا سونا پڑھ لیندے نے. ہاں جی تو جو کرو ذرا. اللہ کہنا تو ماں دے پیٹ وچ ہے تے پھر میں ناپ دے ذریعے دیندا رہیا. کہ خیال ہے؟ تے پھر تم آ گیا دنیا تے میں ماں دی چھاتی تے انتظام نہیں کیتا. بولو ذرا، ماں دی چھاتی تے انتظام نہیں کیتا یا اللہ کیتا ہے؟ فرمایا 2-2.5 سال دودھ پی تے بڑا ہو دان انسان کٹ کر کیلے کھا، امرود کھا، سیب کھا، سارا کھا، جائز کھا، نجائز نہ کھا، گھر گیا سارا پہ. یہ خیال ہے تیرا؟ پھر بڑا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، پھر بوڑھا ہوئے ہیں، پھر بوڑھا ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں میں تم چھوڑیا. پھر تیرا ککھ کوئی ککھ نہ لگے. جدو تیرا ککھ نہ رہے تو میرے ہاں لکھ پتی بن گیا. پھر آجا 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 پردیسیا یا ایھا النفس المطمئنہ. اینے اللہ دے احسانات. شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے علم حاصل کیتا نا تے پیراں تو ننگے سن. بولو پیراں تو. تے کہنے لگے اینا پڑھ لے کے بھی جوتی نصیب نہیں ہوئی. اگے کہتے مسجد تو باہر ایک بندہ ہوتے 2 بھی پیر کوئی نہ، 2 بھی پیر کوئی نہ. تے کہندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے جزار وچ رکھے. تے اگلا جمعہ تے انشاءاللہ روزانہ نہیں. کہ خیال ہے تہاڈا؟ دوستو اگلا جمعہ انشاءاللہ ماہ رمضان ہے. شکر کرو زندگی وچ ایک بار پھر آیا ہے. بولو بولو شکر کرو ایک بار زندگی وچ پھر آیا ہے. جمعے روزانہ جمعے چ ساریاں مسجداں چ رش بچ جاندا ہے. ساڈے دا الحمدللہ آلریڈی چنگا بھلا الحمدللہ نظام ہے چل رہا ہے. روزے میں انشاءاللہ انتظامیہ نہ گل ہوئی میری. انشاءاللہ اچھا انتظام ہوئے گا. جتنے جے اوپر ہویا تامی، سائڈ ہویا تامی، ادھر پرلے پاس ہویا تامی اچھا انتظام ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.